دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا گاؤں بھی موجود ہے جو دنیا کے سب سے بڑے جنگل کے اندر چھپا ہوا ہے؟ ایک ایسا جنگل جو پاکستان جیسے کئی ممالک سے بھی کئی گنا بڑا ہے، جہاں ہر طرف صرف درخت ہی درخت ہیں، جہاں سورج کی روشنی بھی زمین تک پوری طرح نہیں پہنچ پاتی، اور جہاں رہنے والے کچھ لوگوں کو باہر کی دنیا کے بارے میں زیادہ کچھ معلوم ہی نہیں۔ نہ شہر، نہ ٹیکنالوجی، نہ وہ زندگی جس کے ہم عادی ہیں، صرف جنگل، بارش اور ایک ایسی زندگی جہاں ہر دن سروائیول ہے۔ ایک وہ جگہ جہاں انسان اکیلا نہیں رہتا بلکہ ہر لمحہ خطرے کے ساتھ رہتا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے اور خطرناک جنگل کے اندر، جہاں انسان آج بھی فطرت کے ساتھ رہ رہا ہے اور اپنی زندگی ایسے گزار رہا ہے جیسے صدیوں پہلے گزاری جاتی تھی۔ یہ ہے ایمیزون رین فارسٹ، ایک ایسا جنگل جو تقریباً 55 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے علاقے پر پھیلا ہوا ہے، یعنی اتنا بڑا کہ اس کے اندر کئی ممالک سما سکتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ کئی ملکوں تک پھیلا ہوا ہے۔ پیرو، برازیل، کولمبیا اور دوسرے علاقے اس کا حصہ ہیں۔ لیکن اس جنگل کی اصل حقیقت اس کے سائز سے بھی زیادہ حیران کن ہے، کیونکہ اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں ایسے گاؤں جہاں لوگ آج بھی دنیا سے کٹ کر رہتے ہیں، اور ان میں سے کچھ قبائل ایسے بھی ہیں جنہوں نے آج تک باہر کی دنیا دیکھی ہی نہیں۔ یہاں کا ماحول عام نہیں، یہاں تقریباً پورا سال بارش ہوتی رہتی ہے، زمین ہمیشہ گیلی اور کیچڑ سے بھری ہوتی ہے، درخت اتنے گھنے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی زمین تک پہنچنے میں بھی وقت لگتا ہے، اور کئی جگہوں پر دن میں بھی اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ ہوا میں نمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سانس لینا بھی بھاری لگتا ہے، اور یہی ماحول یہاں کی زندگی کو اور بھی مشکل بنا دیتا ہے۔ ان گاؤں کے گھر بھی عام نہیں ہوتے، یہ لوگ لکڑی، بانس اور بڑے پتوں سے اپنے گھر بناتے ہیں جو بارش سے بچنے کے لیے خاص انداز میں تیار کیے جاتے ہیں۔ نہ بجلی، نہ پنکھا، نہ کوئی جدید سہولت۔ رات کے وقت روشنی کے لیے آگ یا چھوٹے چراغ استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہی ان کی زندگی ہے۔ کھانے کے لیے یہ لوگ مکمل طور پر جنگل پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ مرد جنگل میں جا کر شکار کرتے ہیں، تیر کمان یا سادہ ہتھیاروں کے ساتھ۔ چھوٹے جانور، پرندے اور بندر تک ان کی خوراک کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دریا سے مچھلی پکڑنا ان کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ کچھ لوگ زہریلے پودوں کا استعمال کر کے مچھلی کو بے ہوش کرتے ہیں تاکہ اسے آسانی سے پکڑا جا سکے۔ یہ طریقہ صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہاں ایک غلط شکار، ایک غلط فیصلہ جان بھی لے سکتا ہے۔ خواتین جنگل سے پھل، جڑیں اور کھانے کے قابل پودے اکٹھے کرتی ہیں۔ ایمیزون جنگل میں ہزاروں قسم کے پودے موجود ہیں، لیکن ہر چیز محفوظ نہیں ہوتی۔ کچھ پودے انتہائی زہریلے ہوتے ہیں، اسی لیے یہاں کے لوگ بچپن سے ہی سیکھتے ہیں کہ کون سی چیز کھانے کے قابل ہے اور کون سی نہیں۔ ایک چھوٹی سی غلطی بھی جان لے سکتی ہے، اسی لیے یہاں کھانا حاصل کرنا بھی ایک خطرناک کام ہوتا ہے۔ پانی کے لیے یہ لوگ بارش اور دریاؤں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہی پانی پیتے ہیں، وہی استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ صاف نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ بیماریاں عام ہوتی ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہوتا۔ وہ اسی ماحول میں جینا سیکھ لیتے ہیں۔ یہاں کے بچے بھی عام بچوں جیسے نہیں ہوتے، وہ چھوٹی عمر سے ہی سروائیول سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسے جنگل میں راستہ تلاش کرنا ہے، کیسے خطرناک جانوروں سے بچنا ہے، کیسے شکار کرنا ہے۔ یہاں کوئی اسکول نہیں ہوتا، یہاں زندگی خود سب کچھ سکھاتی ہے۔ ایمیزون جنگل جتنا خوبصورت لگتا ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہے۔ یہاں گرین ایناکونڈا جیسے خطرناک سانپ پائے جاتے ہیں جو تقریباً 30 فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں اور اپنے شکار کو ایک ہی جھٹکے میں نگل سکتے ہیں۔ جیگوار جیسے خطرناک شکاری جانور اور ہزاروں ایسے کیڑے مکوڑے جو انسان کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا ڈنک بھی شدید بیماری یا موت کا سبب بن سکتا ہے۔ رات کے وقت یہ جنگل اور بھی زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے۔ ہر طرف اندھیرا، عجیب آوازیں اور ایک ایسا ماحول جہاں انسان خود کو مکمل طور پر اکیلا محسوس کرتا ہے۔ یہاں کے لوگ رات کو اپنے گھروں میں آگ جلا کر بیٹھتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ ان کی زندگی سادہ ضرور ہے، لیکن ہر لمحہ محنت، خطرہ اور برداشت سے بھرا ہوتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ایمیزون جنگل صرف خطرناک نہیں بلکہ دنیا کے لیے انتہائی اہم بھی ہے۔ اسے زمین کے پھیپھڑے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بڑی مقدار میں آکسیجن پیدا کرتے ہیں۔ یہاں لاکھوں قسم کے جانور اور پودے موجود ہیں جن میں سے بہت سے ابھی تک دریافت بھی نہیں ہوئے۔ یعنی یہ جنگل جتنا بڑا ہے اتنا ہی پراسرار بھی ہے، لیکن اس سب کے باوجود یہاں کے لوگ اس جگہ کو چھوڑتے نہیں۔
کیونکہ یہی ان کا گھر ہے، یہی ان کی دنیا ہے، اور وہ اسی ماحول میں پیدا ہوئے اور اسی ماحول کے عادی ہو چکے ہیں۔ ان کے لیے یہی زندگی نارمل ہے، جبکہ ہمارے لیے یہ سب کچھ ناقابل یقین ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ایسی جگہ پر رہنا پڑ جائے جہاں بجلی نہ ہو، نہ انٹرنیٹ، نہ کوئی سہولت، ہر دن خطرے سے بھرا ہو، تو کیا آپ وہاں رہ سکیں گے؟ کیونکہ یہاں زندگی آسان نہیں، بلکہ ہر دن زندہ رہنے کی ایک نئی جنگ ہے۔ اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور مزید ایسی حیران کن اور حقیقت پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زمین کی سیر کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ حقیقت کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔